الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, on behalf of the 26th National Security Workshop, we are really grateful to Honorable Prime Minister, sir, for your time and this opportunity that you granted to this workshop. Sir, the idea basically of this entire 5 weeks workshop is to provide a platform, because I am the Director General of ISRA, which is the Institute for Strategic Studies, Research and Analysis at NDU, to provide a platform to all our participants where they share ideas, they share perspectives, and our effort is to understand things related to national security in their correct perspectives, to place things in their correct perspective, because once we believe you do that, then things become easier to understand. And finally, we are here. The workshop is finishing tomorrow. We are very lucky and we are very grateful that with your presence over here, sir. So thank you very much, sir, for giving us this time. Now I'll invite you, sir, for a few words, and I'm sure our participants are very, very eager to ask questions, because they are all full of questions and they have been asking too many questions, so everyone will be raising hands, sir. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Major General Raza, DG, Institute for Strategic Studies, Research and Analysis, Honorable Federal Ministers, faculty members, academia, government officials, participants of Security Workshop, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here and standing before you, galaxy of experts in various walks of life, coming from universities, trade and industry, security, defense, and of course Pakistan's most important component, and that is how to define security in this day and age. I am very convinced that our national security has direct linkage with economic security, and both go hand in hand. I think today Pakistan, before I move forward, آپ سب کو مبارکباد. ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج جو آج 1,00,000 پوائنٹس کو کراس کر گیا ہے، اور میں یہ بات بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں میرا یا وزیر خزانہ کا یا ڈپٹی پرائم منسٹر کا کمال نہیں ہے. یہ ایک یقیناً اٹس اے ٹیم ایفرٹ، untiring efforts, no two opinions about it, and of course very close coordination between
the federal government and all stakeholders. But it is all about sentiment, business sentiment. People thought and they believed that Pakistan is slowly but surely moving in the right direction. And the case in point is, day before yesterday, what was happening here in Islamabad. As a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. And look at very quick rally. Yesterday, again, it jumped by more than 3,000 points. And today it crossed 100,000 points. I think this is the biggest mark in Pakistan's history. So what I'm saying is that if we are economically strong, we have our exports growing, our industrial base expanding, jobs, productive jobs being provided, bureaucracy efficient and agile, economic security will automatically strengthen our critical security, and vice versa. Unfortunately, and this is a fact of matter, and we should accept this without any qualms, that over a period of time, spanning over decades, our economic progress slowed down, rather deteriorated. And this was the result of various factors. One I've just explained, and I need not go into details of it. Second, policies which were not implemented with sincerity of purpose and with hard work and untiring efforts. Three, unfortunately, despite brilliant minds we have in this country, and some of them sitting in this hall, whether bureaucrats, professionals, businessmen, teachers, professors, experts, on the whole, this started declining in the previous decades. We need to have a very serious stock take. As I speak, we are still facing humongous challenges. You all know that in June 2023, it was touch and go. Pakistan was at the verge of default. And here I'm not going to go into any kind of political point scoring. Suffice it to say that for a variety of reasons, we all know we were at the verge of default. And I cannot thank Almighty's infinite blessings and mercy. In Paris, we struck the deal with MD IMF, and that's how Pakistan, through a standby agreement, saved the day. And then this year, through very comprehensive dialogue with IMF, our government has been able to get this 37-month-long program approved by IMF in September this year. And one main thing is clear, that it had to bring more hardship to the people of Pakistan. Well, we had no choice. And I pray to God Almighty that let this be the last time we would ever engage with IMF, and never again. Easier said than done. It requires a very comprehensive plan. I'm inshallah going to unroll it in the next few days. Had it not been for these dharnas and chaos in Islamabad, I would have done it a few days earlier.
But plans, we have seen plans over 76 years in our history, brilliant plans. But what was missing was the will to do, the will to implement it in letter and spirit. And I think I want to, in all humility, want to share with you that this will be a plan called homegrown plan, and I want to make this categorical statement before this august assembly of brilliant Pakistanis, and through these cameras to the four nook and corner of Pakistan, to 250 million Pakistanis, that I will do my best along with my colleagues to implement this plan in letter and spirit and transform Pakistan's economic landscape. Again, easier said than done. It would require blood and sweat, a journey, a long journey, a thorny journey of hard work and untiring efforts. Ladies and gentlemen, another point I'd like to mention, that today, other than our economic challenge, is our security challenge. And this is staring in our faces like never before. We all know, and I think our memories are refreshed with those stories of gallantry and brave soldiers of Pakistan Army, law enforcing agencies, civilians, politicians, doctors, nurses, skilled workers, children, mothers, from every walk of life. People sacrificed to defeat terrorism, and it was something, a challenge which was really one of the toughest challenges in our history. But during PM Nawaz Sharif's government, Pakistan, brave armed forces, law enforcing agencies, Pakistan's brave people, traders, doctors, engineers, politicians, they defeated this menace hands down. But in the process, the nation paid a huge price. 80,000 people were martyred. And our economic losses touched a figure of $130 billion. Of course, we got a fraction of these losses. When I say fraction, I believe not more than 10 or 15%. The rest, Pakistan had to bear from its scarce resources, its own coffers, and we didn't have the space to bear this huge loss. But what an irony of fate that this monster has come back. It is showing its ugly face again. And as I speak, on a daily basis, there is a sad incident in south of KP, in Balochistan. There is anti-Pakistan nefarious elements are driving this nefarious scheme over there through active support of Pakistan's enemies. And as if this is not enough, what happened in Parachanar just a few days ago, innocent Pakistanis were butchered by both sides. And as if this was not enough, there was Lashkar Kashi on Islamabad. And thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability in terms of bringing down our inflation rate from 32% last year to less than 7% as I speak. Our exports gradually increasing, our remittances gradually increasing, IT exports
a big surge. Stock exchange skyrocketing. This is what people of Pakistan have been dreaming and demanding for ages, and this is what anti-Pakistan elements and enemies of Pakistan want to really destroy. So there is a very limited choice and option, and the only option is that no matter what, we have to commit all our energies and our resources towards promoting Pakistan's economic well-being. So, ladies and gentlemen, I wouldn't want to go into a long-winded speech. Suffice it to say that together we have to protect Pakistan's future. Together we have to march forward, and this can only happen through unity of thought and action. Pakistan Paindabad. So with your permission, we can take 3 questions, and we'll request you for the collective answer of 3 questions. First, Faisal sir, please take. Assalamu alaikum. My name is Faisal. देखें कि ये जो गैप है एक्सटर्नल डेट का, जब तक कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे और उनको यानी उसमें क्वांटम जंप नहीं लेके आएंगे, ये गैप हमारा एक्सटर्नल डेट का ये बड़ी मुश्किल से फिल होगा. अभी आपकी तकरीबन 30 अरब डॉलर की आपकी रेमिटेंसेस हैं और लगभग इतनी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं. अगर आपकी रेमिटेंस ना हो तो आप अंदाज़ा करें कि आपका ये एक्सटर्नल गैप जो है कितना, देयर विल बी यॉर्निंग गैप. उसके लिए हमने जो एक्सपोर्ट बेस्ड ये बनाया, अपना पूरा फोकस इसके ऊपर होगा. जो मैंने अभी बात की, चंद दिनों में मैं होम ग्रोन प्लान जो है इंशाल्लाह लेके आऊँगा, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे, तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे, और इससे बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ कि हमसे सरजद नहीं हो सकता. जहाँ तक इंटरनल डेट की बात है, उसमें आप देखें कि सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर जो है वो पावर सेक्टर में है. जो सर्कुलर डेट जो है इस वक्त इट इज़ टचिंग ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन रुपीज़. और अब यही नहीं, आपका जो गैस का जो सर्कुलर डेट है वो भी इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया है, और उसमें लीकेजेस हैं, उसमें आपकी थेफ्ट है, उसमें आपके सिस्टम में गैप्स हैं, मैनेजमेंट में गैप्स हैं, डिस्कोर्स का बहुत बड़ा इशू है. मैं ये कहूँगा कि हमें मिलकर अगर हमने इन मामलात को ठीक ना किया, उसके लिए हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. इसी तरीके से जो बिजली चोरी है, सिस्टम में जो वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर मिनिस्ट्री दिन रात काम कर रही है, बट इट विल टेक टाइम. बट आई एम अ पर्सन who believes in things being done as of yesterday. लेकिन this is a challenge. FBR का अपना एक चैलेंज है. हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपैंड करना है, और फिर जो टैक्स इसको लागू हैं, ट्रिलियंस की चोरी हो रही है, ट्रिलियंस की एवेजन हो रही है. और वो एवेजन जो है वो कौन कर रहे हैं, वी ऑल नो. जो उसको जो भी पार्टनर्स इन क्राइम हैं वो लोग, मैं ये नहीं कि इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एक्सपोर्टर्स, टैक्स पेयर्स, दे आर ग्रेट पाकिस्तानीज, दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स एंड लाइक टू सल्यूट देम. मैंने उनको अपना यहाँ बुलाया, उनको पब्लिक रिकग्निशन दी, उनको पासपोर्ट दिए, उनको हमने अपने अवार्ड्स दिए, बट दिस इज़ टू इनकरेज देम. लेकिन जो ट्रिलियंस की कलूजन के साथ जो हमारी साइफनिंग ऑफ हो रही है और ब्लीड कर रही है हमारी इकॉनमी, दिस इज़ आई मीन पुट टुगेदर इज रिजल्ट ऑफ दैट. तो अगर हमने इंटरनल डेट को हमने कम करना है, यानी हम बोरो कर रहे हैं, हमारे पास अपना उतनी हमारे पास आमदन नहीं, अपने आवाम के लिए सड़कें बनानी हैं, अपने आवाम के लिए स्कूल को बेहतर करना है, अद्वियात देनी है, वो कहाँ से आएंगे? वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन बोरोड रिसोर्सेज. तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल. नंबर 1. टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, एक्टिबल रिसोर्सेज की बात की, रेंटल इकॉनमी की बात किया. ये हैं वो इश्यूज़ मैं समझता हूँ इन नटशेल जो कि आज हमें दरपेश हैं. उसके लिए हमें
کام کرنا ہوگا. لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا انڈسٹری کو بھی, ایکسپورٹرز کو, صنعت کو, زراعت کو اور حکومت کو مل کر چلنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو all of us will have to contribute and contribute truthfully and meaningfully. نیکسٹ ہے بلوچستان کے ہمارے بھائی کا ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہاں پر جو ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے. اس کے لیے ایپیکس کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ آپریشن وہاں پر شروع ہو چکا. چیف آرمی اسٹاف نے ایپیکس کمیٹی میں وہاں پر اس کا اعلان کیا تھا اور اس کو ایز اے اسپیک یہ آپریشن جاری ہے. عزم استحکام اس کے امبریلا میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, خاص طور پر نان کائنیٹک. اس میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی, عوام کی ترقی اور خوشحالی یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. السلام علیکم. Thank you very much. Sir, we keep on hearing Aurangzeb Saab keep coming to Karachi. I'm a businessman from there and I'm also from the academia. A charter of business should be developed. The government should move out. So if you share some thoughts on, a charter of business and a policy like a 2050 economic policy. Thank you. جی, آپ نے جو بات کی کہ چارٹر آف اکانومی کا ہم نے 2018 کی جو الیکشن کے بعد جو اسمبلی آئی تھی اس میں نے یہ اپنی پہلی انوگرل سپیچ میں یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آئیں جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کیا تھا, آج چارٹر آف اکانومی کا وقت آ گیا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس کے اوپر بات کی. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ پوری قوم کو دیکھیے, دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں کہ الیکشن کے بعد حکومتیں آتی ہیں, پارٹیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں, لیکن 3 4 5 پوائنٹس ان کے نیشنل چارٹر میں ہوتے ہیں, ان کو چینج نہیں کرتے, لائک فارن پالیسی, لائک در اکنامک پالیسی, لیکن لارجلی وہ ان کے نیشنل جو ان کی جو ویژن ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے. تو ایک تو میں نے چارٹر آف جو اکانومی کی بات کی, ہم آج اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. بطور وزیر اعظم میں اس کا پھر میں اعادہ کر چکا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ government should go out of business. It is not the business of the government to do business. یہ تو بنیادی بات ہے کہ گورنمنٹ کو کبھی بزنس میں سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور گورنمنٹ کا کام ہے to facilitate, to act as a catalyst, to promote business environment, conducive environment in a country, in Pakistan and all over the world. یہی بنیادی اصول ہے, یہی فکر ہے, یہی سوچ ہے. بدقسمتی سے ایک دور میں یہ پبلک سیکٹر میں بے پناہ وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی, بٹ دیٹس پارٹ آف ہسٹری. آج سب سے بڑا پرابلم جو ہے, ہم رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ طرف ہم جا رہے ہیں. اس غریب قوم کی ہم نے حالت بدلی ہے, تو ایک آئرن ریزولو کے ساتھ ہمیں یہ اس کو سارے جو ایس او ایز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے دہائیوں سے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے, کھربوں روپے پاکستان کے ڈوب چکے ہیں, مزید ہمارے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی حکومت کو, چاہے وفاق میں ہے یا صوبوں میں, اٹس ناٹ آور بزنس ٹو ڈو بزنس. وی شوڈ بی کمپلیٹلی, ہمیں اس سے بالکل اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں شفاف طریقے سے. تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھیں گے اور قوم کے اربوں کھربوں جو ہر سال ضائع ہوتے ہیں, دس از گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ. اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ, ادر پاکستان's future will be bleak, I'm telling you. So we have to do it under all circumstances. اور میں اس میں بتا دوں کہ here political government and our institution are all on one page. And میں اور جنرل آصف منیر پوری طرح ہم we are absolutely aligned on this issue. انشاءاللہ be rest assured اس کے اوپر ہماری پوری توجہ ہے. منسٹر آف فائنانس, منسٹر آف پرائیویٹائزیشن, منسٹر
فارن افیئرز اینڈ منسٹر آف پلاننگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم مل کر اس کو کر رہے ہیں. اور منسٹر انفارمیشن کی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر بڑا جاندار نیریٹو بنائیں, قوم کو بتائیں کہ کس طرح قوم کا خون جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے. جو 2010 کا جو NFC ایوارڈ جو اپنا ایگری کیا گیا اور چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مل کر اس کے اوپر اتفاق کیا اور اس کو فائنلائز کیا, اس میں 1% اور رائٹلی سو, اس وقت KPK نے کہا کہ ہمارے وہاں پر وی آر فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ وار آن ٹیرر. بالکل ٹھیک بات تھی ان کی, کوئی اس میں غلط بات نہیں تھی. تو ہمیں اپنا وفاق سے فنڈ ملنے چاہیے. تو میں نے پنجاب سے اپنے فوراً آواز اٹھائی, سندھ کو بھی انہوں نے بھی ایگری کیا, بلوچستان نے بھی, اور تب سے لے کر آج تک ایز اے اسپیک وہ 1% ان کو مل رہا ہے. 1% بفور ڈسٹریبیوشن آف پروونشل ریسورسز. تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں KP میں. ہمارا انتہائی پیارا صوبہ ہے, بہت خوبصورت علاقہ ہے, بہت دلیر وہاں کے لوگ, بھائی بہنیں ہماری, بڑی ان کی قربانیاں ہیں. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 600 ارب روپے ان کو جا چکے ہیں اس NFC ایوارڈ کے نتیجے میں, ٹو فائٹ nothing else except a war against terror. But as I speak, I mean, it's heart-wrenching to share with you کہ انہوں نے ابھی تک اپنا سیف سٹی یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں. ہمیں مل کر پاکستان کو بدلنا ہے. It's not about me or you, it's about us. مل کر پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے. وہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں. یہ اکیلے کسی اکیلی حکومت کا, اکیلے فرد کا کام نہیں ہے. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام, خاص طور پہ اشرافیہ, حکومت کے قائدین, یہ ان کی ذمہ داری سب سے پہلے اور اس کے بعد عام آدمی کی ہے. اشرافیہ نے اس کو لیڈ کرنا ہے. جو ملک کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ بزنس لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, چاہے وہ بینکرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے. And people will follow their example by personal examples. اس کے بغیر نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ صرف محنت, امانت اور دیانت کا یہ ایک نتیجہ ہے. یہ پھونکوں سے نہیں اپنا تقدیریں بدلتی. جاپان اور جرمنی کو دیکھ لیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں they were razed to ground. ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. 60 سال میں they bounced back. دن رات محنت کی انہوں نے, and they converted their defeat into hard work and untiring efforts. اور آج دیکھیں, آج دوبارہ ان کو دنیا میں توتی بولتا ہے. جرمنی کا بھی, جاپان کا بھی. میں دونوں ممالک میں گیا, آپ بھی گئے ہوں گے. بہت محنتی لوگ ہیں یہ, اور انہوں نے کس طرح اپنی تقدیر بدل دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ کھربوں ڈالرز کے وسائل دیے ہیں, اور اس کا ہم نے کیا بنایا. میں آپ کو ریکوڈک کی میں بتاتا ہوں. ریکوڈک میں ابھی 1 کلو کا 1 آؤنس بھی وہاں سے سونا یا تانبا نہیں نکلا, اور ہم نے اربوں ڈالر ہم نے ضائع کر دیے ٹو فار دوز کمپنسیشن جو پیرس میں ہمارے خلاف جو اسٹرکچرز آئے, جو ہمارے خلاف فیصلے آئے, وکیلوں کی فیسیں. اندازہ کریں آپ. ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں. چنیوٹ پنجاب میں وہ ایک آئرن اور کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے. وہاں پر بھی 1 کلو بھی آئرن اور نہیں نکلی, اور اربوں روپے وہاں پر ضائع ہوئے ماضی میں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اٹس آل اباؤٹ اس. And unity of thought and action, hard work and untiring efforts, blood and sweat. This is the journey adopted by those nations who are now touching skies. تو یہ کوئی rocket science نہیں. اگر آج بھی ہم فیصلہ کر لیں کہ we will compensate for the losses of the past through our changing the course and through hard work and untiring efforts, I swear to God, ہماری منزل انشاءاللہ بہت قریب آ جائے گی. مگر کس طرح تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. So thank you very much for the introduction. Now I request General Raza to present the souvenir on behalf of 26th National Security Workshop.